अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में रूबरू और मैं हूं शबीर मीर। नाजरीन, बात है गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सब्सिडी में कमी, बाज़ लोग इसको विड्रॉल कहते हैं। बहरहाल जो भी है, एक बहुत बड़ा फैसला हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने लिया है, लेकिन लगता यह है कि हमारी अपोजिशन जमातें अगर खुश नहीं भी हैं तो खामोश ज़रूर हैं। आज इसी हवाले से बात करते हैं। जावेद मनवा साहब आज मेरे मेहमान हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साबिका ये रहे हैं, ये बेहतर जानते हैं कि ये सब्सिडी का मामला था क्या, और अब जब ये उठा है तो ये लोग फिर खामोश क्यों हैं? जावेद साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खामोश क्यों हैं? देखिए जी, आपको खामोश लग रहे हैं, बाकी हम हमारी खामोशी में भी वज़रा जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। एक वज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि हमने ये फैसला नहीं किया, अभी असम्बली में लेके जाना है। एक वज़ीर कह रहे हैं जी गरीब को 2200 की मिलेगी। वो ज़रा ये बता दें कि 2200 की मिल रही है या 5200 की मिल रही है? आप लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार तो नहीं? हम बिल्कुल तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है। देखें, गरीब आदमी के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश हो रही है, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन, बल्कि तमाम जमातें गरीब के साथ। ये सिर्फ पहली हुकूमत है जो छीनने की कोशिश कर रही है। क्या आप उससे पहले हुकूमत ने छीनने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं की जी। 150% किसी तारीख में गिलगित बल्तिस्तान की, पार्लिमानी तारीख में, गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव और हुकूमती तारीख में कोई एक नुक्ता दिखा दें कि 150% यकमुश्त जो है वो गंदम की कीमतों में इजाफा किया गया। आगे गंदम खत्म हो रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे, तो ये क्या करते? इजाफा नहीं करते? देखिए जी, पिछले साल की जगह होते तो नहीं करते। पिछले साल हमारे पास 7 दिन का रिजर्व स्टॉक रह गया था, तब तक हमने वफाक के साथ इंगेज किया, जंग लड़ी, 2 अरब 64 करोड़ की ग्रांट लेके आए। अभी इनके पास 1 अरब 65 करोड़ रुपए मौजूद हैं और ये जनवरी तक फोर्सी कर रहे हैं। इन्होंने वक्त से पहले हथियार डाल दिए। तो ये जो आपके पास 7 दिन का आपने कहा मार्जिन, में सही हूँ तो क्या ये दानिशमंदाना आपका फैसला था? अगर आपके मामला ठीक नहीं होते तो फिर क्राइसिस नहीं आता? देखिए जी, हमें अपनी इन्होंने टाइम पे ये जो स्टेप उठाया तो टाइम पे नहीं उठाया? हमें अपनी एंगेजमेंट लेवल के ऊपर, हमें अपनी कैपेसिटीज के ऊपर इतना एतमाद जरूर था। शायद इस हुकूमत के अंदर बदएतमादी है, तो इस तरह के इम्पोज्ड फैसले जो हैं, इस तरह की गठबंधन की सरकार में होते हैं। इम्पोज्ड आप इसलिए कह रहे हैं कि आपसे मशावरत नहीं हुई है? मुझसे अगर आपसे मशावरत होती, यानी आपसे मुराद अपोजिशन से, तो उस सूरत में ठीक था फैसला। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम से मशावरत, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम से मुशावरत बजरिया असम्बली के मेंबरान होनी चाहिए। यहाँ तो गिला इत्तेहादी जमातों को भी है कि हमसे मशावरत, बाज़ाब्ता कंसल्टेशन नहीं हुई है। आप बुला के पूछ सकते हैं। इत्तेहादी जमातें जो ठीक, लेकिन अपोजिशन लीडर ही खामोश है। खामोश नहीं है जी। पिछले 6 दिनों से, जब से इन्होंने ये फैसला किया है, बिल्कुल मोबिलाइजेशन के अंदर हैं। अपोजिशन की जमातों में MWM इसको लीड करेगी। तहरीक इस्लामी की आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। बाकी जमातें, बाकी बाहर जितनी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताजिर तंजीमें हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, दूसरे प्रेशर ग्रुप्स हैं, अंजुमन ताजरान है, इन सब के साथ मशावरत है। हम हुकूमत की तरह उजलत में फैसले नहीं करेंगे, रद्द अमल देंगे, शिद्दत के साथ देंगे, तरीके से देंगे। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, अवामी एक्शन कमेटी है वगैरह वगैरह, इनके साथ आप भी मशावरत में हैं, आपसे पहले हुकूमत भी मशावरत में है, तो आपके ख्याल में वो उनकी मशावरत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है अभी तक? देखें जी, वो तो अवामी एक्शन कमेटी का ग्रुप आप मुझे बताएं जिसने एहतजाज की धमकी दी है। देखें, आप ये सवाल तो यकीनन उन तंजीमों से करेंगे ना, वो जवाब बेहतर वो लेकिन आपकी मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि मैंने कहा कि कोई भी फैसला जहां पे गिलगित बल्तिस्तान स्टेक पे हो, उजलत में नहीं किया जाना चाहिए। असम्बली का इजलास बुलाएंगे, आपको भरपूर अंदाज में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम हुकूमत बजरिया हमारे या अवाम के जरिए अपोजिशन के मेंबरान को, आम आदमी को कन्विंस कर पाई, तो हर हुकूमती उस फैसले में जहां अवाम खुश हो, हम उनके साथ हैं। सर मुझे ये बताएं, चले आप होते इस वक्त इस हुकूमत में, आपसे मुराद आप वाली हुकूमत, या आप ही चीफ मिनिस्टर होते, तो क्या करते? मशावरत करते, उसके बाद बढ़ाते? देखें जी, किसी भी इशू के ऊपर आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स गेज करने होते हैं, उसको तोलना होता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक है पहले ये चीज समझने की जरूरत है। प्रोज एंड कॉन्स क्या इस हुकूमत में आपके ख्याल में नहीं तोले होंगे? मैं गुजारिश आपसे यही कर रहा हूँ कि जहाँ बदएतमादी हो, जहाँ गठबंधन हो, वहाँ पे ये इतने ज्यादा नहीं तोले जाते हैं। फैसले इम्पोज्ड होते हैं, हवा में होते हैं। ये इम्पोज कौन से वफाकी हुकूमत करती है कि नहीं, कुछ और अवामी एक्शन कमेटी करती है? देखें, इसमें अब ये तो सवाल आपका बनता है कि फैसला कहाँ से इम्पोज किया गया। अगर इम्पोज ना किया गया होता तो यकीनन हुकूमती वज़रा जो है उनको ये चीज़ें, इस चीज़ पे अवाम को कन्विंस करने के लिए डेप्टी कमिश्नर्स की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये फैसला पॉलिटिकल फैसला है। इस फैसले को डिफेंड जो है हुकूमती वज़रा को आके करना चाहिए।
نہ کہ جو ہمارے دوسرے اکابرین ہیں. حکومتی وزراء تو کر رہے ہیں نا سر، مسلسل کر رہے ہیں. ہمارے ایمان شاہ صاحب آپ دیکھیں وزیر ہی ہیں نا، آپ فوڈ منسٹر صاحب کو دیکھیں، کل انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کی. آپ نے کل ان کی کون سی بات کو آپ نے ابھی تک حکومتی وزراء کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی. ان کا ذہن اور دل جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہے. ایک طرف سے وہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ پھر آپ بات اگر ہم ماضی میں جا کے اس وقت کی جو اپوزیشن یا اس وقت کی جو سڑکیں گرم کرنے والی کہاوت ہوتی، اب تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو کون پیاز کھلائے گا، تو کون دوسری والی چیز. دیکھیں جی، اب ماضی کی اپوزیشن کی ہم بات کریں تو یہ گندم کا کرائسس جب ہمارے دور میں پیدا ہوتا تھا تو بعض صاحبان یہ کہتے تھے جی کہ اسی ایمبٹ کے اندر یہ جتنی سبسڈی کی رقم ہے اس پہ ہم تاجکستان سے گندم لا کے بھی پوری کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دے دیں، یہ ہم پوری کر سکتے ہیں. آج وہ سارے صاحبان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بنیادی طور پہ یہ سوال ان سے کریں تو آپ کو جواب ملنا چاہیے. ہمیں غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، اس کی شدید ہم اس کا رد عمل دیں گے، بذریعہ اسمبلی دیں گے، بذریعہ احتجاج دیں گے. لیکن اگر عوام کنونس ہو جاتی ہے جی ہمیں 150% گندم کے ریٹس میں اضافے سے عوام مطمئن ہوگی تو ہم بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ حکومت کے کسی اس طرح کے اقدام میں جس میں بینیفیشری عوام مطمئن ہو، اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں کی جائے گی، اپوزیشن سنجیدگی کے ساتھ چلے گی. جلاؤ گراؤ روڈ پہ آنے کی جو باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں رہیں گی، عملی طور پہ آپ کو دکھانا پڑے گا. اس حکومت نے ٹھیک ہے ایک سائڈ سے گندم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن دوسری سائڈ سے وہ فیصلہ کیا جو آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر مختلف ادارے جن کو بہت بڑی تعداد میں سبسڈائز گندم جاتی تھی، اب انہوں نے سب پہ کٹ لگا دیا. آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے؟ میں بالکل جناب سیکٹری فوڈ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی فیصلہ مؤثر تب ہوتا ہے جب وہ سسٹینیبل رہے. اگر یہ کیپیسٹیٹ اتنے ہیں کہ یہ سسٹین رکھی جائے گی تو یقیناً جو احسن اقدام ہوگا اس کی تعریف ہوگی. سیکٹری فوڈ کا یہ اقدام انتہائی احسن ہے. لیکن سر آپ کو اس کی سسٹینیبلٹی پہ دیکھیں جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس حساب سے تو گلگت بلتستان میں آپ کی جمہوریت پہ ہی آپ کو شک ہوتا ہے. صحیح. تو ہم سیکٹری فوڈ صاحب کے سامنے یہ چونکہ آپ نے سیکٹری فوڈ کا ہے گورنمنٹ نہیں کا ہے، تو سیکٹری فوڈ صاحب جو اس وقت ہیں اگر یہ رہے تو پھر ہم ان سے نظر تو کم از کم آپ اور ہم مل کے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ گلگت بلتستان کا کوئی بھی آفیسر ایڈمنسٹریٹولی کوئی لیجسلیٹولی اچھا اقدام اٹھائے گا. حکومت آج اچھا اقدام اٹھائے گی، فیڈرل کے ساتھ اپنا گندم کا کیس بہتر انداز میں ٹیک اپ کرے گی، انیشیٹ کرے گی. گلگت بلتستان کے لیے وافر مقدار میں نہ صرف مانیٹری بینیفٹس بلکہ لانگ ٹرم کے اندر بھی اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتی، اس کو فلور کے اوپر لے کے آتی، اس پہ نیگوشیٹ کرتی، اس کو کنسلٹیشن کرتی تو حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی ہوتی. وفاق میں گلگت بلتستان کا کیس لڑنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے ممبران کو ایک قوم کی شکل میں سنگل پوائنٹ نیشنل نیریٹو لے کے جانا ہوگا. اس کے لیے کوئی بھی چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے ہو چاہے وہ لیجسلیٹو سائڈ سے ہو اچھا اقدام اٹھائے گا، ہم اس کی تعریف کریں گے. مجھے یہ بتائیں سر، یہ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے کہ چونکہ ہم متنازع ایریا ہیں تو متنازع ایریا کے لیے سبسڈی واجب ہے. آپ کے خیال میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر یہ مینشن ہو، کوئی ریفر کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان چونکہ متنازع علاقہ ہے تو اس میں یہ چیزیں ان کا حق ہے سیٹلمنٹ آف کشمیر، یا بعض لوگ اس کو کشمیر آکوپائڈ کشمیر سے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی اس کو مختلف لینسز سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور طریقے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کا جو جمہوری گلگت بلتستان کا پارلیمانی قانونی ارتقاء ہے اس کے اندر یقیناً آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ماضی میں ہمارے بڑوں نے یہ دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کو گندم پہ، سیمنٹ پہ، چینی پہ، مٹی کے تیل پہ اور جہاز کے کرایوں پہ سبسڈی ملتی رہی ہے. اور اسی طرح سے جو متنازع خطے ہیں کراس بارڈر جموں اینڈ کشمیر کی مثال دی جاتی ہے. ریڈیلی اویلیبل ڈاکومنٹ یقیناً اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن ایک چیز چلی آ رہی ہے اس کے اندر سب سے بہتر میری نظر میں اگر پولیٹیکلی آپ کو اس کا جواب دوں تو اس کے اندر سب سے بہتر فیصلہ جو ہے وہ 2004 کی جو اسمبلی تھی یا اس وقت کونسل تھی ناردرن لیجسلیٹو کونسل کے زمانے میں، اگرچہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک فوجی حکمران کی حکومت تھی تو پہلی دفعہ اسٹیگنیٹ کیا گیا، 800 روپے پہ اسٹک کیا گیا گندم کی قیمت کو، اور یہ روایات چلی آ رہی ہیں. ان روایات کی وجہ سے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ سینس آف ایلینیشن فیل نہیں کر رہے تھے. اب یہ بنیادی طور پہ یہ گندم کا دانہ گلگت بلتستان کی عوام کو روڈ پہ پروتا ہے، اس بات سے میں اور آپ اتفاق کریں گے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا جو دانہ ہے وہ گندم کا دانہ ہے. تو اس کے برعکس اس کے خلاف فیصلے کرنے کے لیے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. اگر حکومت سے کوئی کروا رہا ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے.
اچھا ایک آپ نے کہا کہ یہ پرونے والا ہے، ظاہر اتفاق اس سے آتا ہے، تو یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے نا کہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ڈیوائڈ دیکھا، سیکٹیرین ڈیوائڈ، جب ہم نے ایموشنز کو ہائی ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب یہ اس کی وجہ سے بہتری کی طرف ہے. تو اس کو چھوڑیے 2 منٹ کے لیے مجھے مختصر اگر یہ بتائیں کہ بینگ سن آف دی سوائل، اپوزیشن میں بالکل آپ کا رول ہے، اب اس حکومت کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ دیکھیں جی، حکومت کو جہاں تک آپ آگے وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں، میں نے اس دن بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ حکومت کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. حکومت کو انڈیجنس ڈریون فیصلے، پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دوسری چیز، حکومت جو ہے یہ جب لائی گئی تھی حکومت، تو 4 جولائی کا ایپیسوڈ یقیناً گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پہ لکھا جائے گا. لائی گئی تھی ظاہر ہے ایک جو کورٹ کے تھرو ہی ہوا. بالکل، میں نے گزارش آپ سے کی کہ جو کچھ ہوا وہ ایپیسوڈ مجھ سے بہتر آپ نے لینتھ سے بھی دیکھا ہے، فزیکلی بھی دیکھا ہے. اس کے بعد اس وقت یہ بتایا جا رہا تھا کہ ماضی کی حکومت کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، محاذرائی ہے. جب نئی حکومت مارز وجود میں آئے گی، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، تو ہم یہ توقع کر بیٹھے تھے کہ جو مالی مسائل ہیں، جو ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، جو گندم کے ایشوز ہیں، جو بجلی کا بحران ہے، جو بے روزگاری ہے، یہاں دودھ کی، شہد کی نہریں اگر نہ بہہ سکی تو کم از کم چیزیں بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گی. لیکن حالت اب یہ ہے کہ آپ کو تنخواہوں کا ڈیفیسٹ دینے کے لیے آپ کے پاس آپ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں 2 ارب 17 کروڑ کا. آپ کا خزانے کی صورتحال جو ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر اسی طرح کرنی تھیں تو اس طرح سے امپوز کرنے کی وجہ سے تو یہ سبسڈی کم کی گئی ہے، تو یہ تو جسٹیفیکیشن. میں سر آپ کی سبسڈی کم کی، میں سر آپ اس کو کسی کان کو آپ الٹا پکڑ رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سبسڈی کم کرنے بڑھانے کی بات نظر نہیں آ رہی. مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ گندم کی ایک بوری کی قیمت جو ہے اس میں 150 سے زیادہ % کا اضافہ ہوا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں حکومت سے بھی بذریعہ آپ یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر عوام اس بات پہ کنونس ہوتی ہے جی کہ 150% گندم کی بوری کے ریٹ میں اضافے کے ساتھ اس کو اگر عوام ڈائجسٹ کر پاتی ہے تو حکومتی ممبران کے ساتھ اپوزیشن کے ممبران کے ساتھ. بہت شکریہ جاوید منوع صاحب، آپ کی میں کہوں گا کہ دلچسپ گفتگو. دلچسپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تنقید بھی کی ہے، آپ نے تھوڑے سے مطلب مسئلہ بھی ڈالا ہے اس کے اندر. اور ناظرین، جاوید منوع صاحب کو آپ چونکہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر سابق رہے ہیں، اور اس حکومت میں رہے جس میں خود ہم سے یہ کہا جا رہا تھا، سابق حکومت میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ سبسڈی، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے. جب یہ حکومت وفاق میں چلی جاتی ہے نیگوشیشن کے لیے، اس وقت یہ لفظ ایسا ہے جو ان کو بیک فٹ پہ ڈالتا ہے. تو بہرحال گفتگو آپ نے سنی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.